اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں، جو اپنی بناوٹ کے حوالے سے انسانوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک ایسی مچھلی کا انتظام کیا کہ جو اتنی بڑی تھی کہ وہ اسے 18 دنوں تک کھاتے رہے لیکن اسے ختم نہ کر سکے۔ میں اپنے چینل تاریخ اسلامی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر سمندر کے کنارے قبیلہ جوہینہ پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔ اس لشکر میں 300 کے قریب آدمی تھے۔ خیر، ہم لوگ مدینے سے نکلے اور راستے میں ہی ہم اپنا زاد راہ ختم کر لیتے۔ ابو عبیدہ بن جراح حکم دیتے ہیں کہ جس کے پاس جو بھی زاد راہ ہے وہ ایک جگہ پر جمع کر دے۔ تو لوگوں نے اپنا اپنا تمام سامان ایک جگہ پر جمع کر دیا، مگر وہ مشکل سے 2 تھیلے ہی بن سکا۔ پھر ابو عبیدہ بن جراح ہمیں ہر روز تھوڑا تھوڑا کھانا دیتے، حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں ہر روز صرف ایک کھجور ہی ملا کرتی۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ وہ ایک کھجور آپ لوگوں کو کیا فائدہ دیتی تھی؟ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ ایک کھجور بھی غنیمت تھی، اس کی قیمت ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب ہمیں وہ بھی نہ ملی۔ تو اس کے بعد ہم نے اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے کھانا شروع کر دیا۔ پھر سواری کی قلت نہ ہو جائے اس وجہ سے ہمیں اونٹوں کو ذبح کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ آدھا مہینہ گزر گیا، ہم اسی طرح سمندر کے کنارے پڑے رہے۔ پھر سمندر نے ایک بہت بڑا جانور نکال کر باہر پھینکا جسے عنبر مچھلی کہا جاتا ہے۔ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ 300 افراد 18 دنوں تک اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے مگر اسے ختم نہ کر سکے۔ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ ابو عبیدہ بن جراح کے حکم سے اس مچھلی کی دونوں پسلیاں کھڑی کی گئیں اور اونٹ کو اس پسلیوں میں سے گزار دیا گیا۔ جب اس لشکر کا کام پورا ہوا تو وہ لشکر واپس مدینے کی طرف آتا ہے اور اپنے ساتھ اس مچھلی کا تھوڑا گوشت بھی لے لیتا ہے۔ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اس مچھلی میں سے تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہاں ہمارے پاس گوشت موجود ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس گوشت کو کھا لیا۔